ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ فرنٹ لائن 24 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے حوصلہ افزائی کیجیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے J31 کے متعلق 9 مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ J31 چائنا کی کمپنی شیانگ ایئرکرافٹ کارپوریشن کی طرف سے تیار کردہ 5ویں نسل یا 5th جنریشن کا اسٹیل فائٹر جیٹ ہے۔ یہ چائنا کی طرف سے دو اہم اسٹیل فائٹر جیٹ میں سے ایک ہے، دوسرا J20 ہے۔ ایویانکس کے معاملے میں J31 میں جدید ایویانکس سسٹم ہے، جس میں فلائی بائی وائر کنٹرول سسٹم، جدید الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اور ملٹی فنکشنل ڈسپلے سسٹم شامل ہے، اور یہ سارے ایڈوانس سسٹم ان کو ایک جدید جنگی جہاز بناتا ہے۔ اس نظام کی بدولت پائلٹ کو جہاز کے ہر ایک فنکشن اور فیچر پر پورا کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ ریڈار کو دیکھا جائے تو J31 میں جدید ایسا ریڈار نصب ہے جو اسے دشمن کے ایئرکرافٹ کو دور سے ہی دکھانے اور ٹریک کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ یہ ریڈار مختلف ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ مشن کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس کی ویپن سسٹم پر نظر ڈالی جائے تو یہ فائٹر جیٹ مختلف قسم کے ایئر ٹو ایئر میزائل جیسے PL-10 اور PL-15 لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایئر ٹو گراؤنڈ ہتھیار جیسے گائیڈڈ بامز اور اینٹی شپ میزائل بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اندرونی ویپن بیز میں ہتھیاروں کو رکھ کر اسٹیل صلاحیت کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ بات ہو انجن کی تو انجن کسی بھی جنگی ہوائی جہاز میں ایک اہم حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ مضبوط انجن کی وجہ سے ایئر کرافٹ ہائی سپیڈ سے اڑ سکتا ہے، اچانک موڑنے اور ڈائیو لگانے میں مددگار ہوتا ہے۔ یعنی آمنے سامنے کی لڑائی، جسے ڈاگ فائٹ بھی کہتے ہیں، میں ایک پاورفل انجن بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک بہترین انجن کے ذریعے ایئر کرافٹ کم ایندھن پر زیادہ دیر تک اڑ سکتا ہے۔ J31 میں چائنا کی طرف سے مقامی سطح پر تیار شدہ WS-13E انجن نصب کیا گیا ہے، جو کہ ایک ایڈوانس انجن سمجھا جاتا ہے۔ ایئر فریم کو دیکھا جائے تو J31 کا ایئر فریم بھی اسی جیٹ کے سٹیل اور پرفارمنس کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس ایئر فریم میں کمپوزٹ میٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے، جو اسے ہلکا اور پائیدار بناتا ہے۔ اس کا ڈیزائن سٹیل ٹیکنالوجی کے مطابق تیار کیا گیا ہے، جس سے ریڈار سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کا شیپ اور سموتھ سرفیس ریڈار کراس سیکشن کو کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے دشمن کے ریڈار کے لیے اسے ڈیٹیکٹ کرنا یا دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ یونٹ کاسٹ کا اندازہ لگایا جائے تو ایک J31 کی ابتدائی قیمت تقریباً $70 ملین سے $100 ملین کے درمیان ہے۔ یہ قیمت ایئرکرافٹ کے مختلف کنفیگریشن، ورژن اور سسٹم پر منحصر ہوں گی۔ پاکستان J31 خریدنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے تاکہ اپنی فضائی بیڑے کو جدید بنا سکے اور بھارت کی بڑھتی ہوئی عسکری صلاحیتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ J31 کے آنے سے پاکستان کو 5th جنریشن کا فائٹر ایئرکرافٹ مل جائے گا، جس سے پاکستان ایئر فورس کو مزید اسٹریٹجک فائدہ ہوگا۔ یہ ایئرکرافٹ پاک فضائیہ کے لیے ایک بہترین ملٹی رول فائٹر جیٹ ہوگا، جو نہ صرف فضائی برتری بلکہ زمینی حملوں میں بھی بہتر ثابت ہوگا۔ رپورٹس کے مطابق پاکستانی پائلٹ پہلے سے ہی J31 کے مختلف پہلو سمجھنے کے لیے چائنا میں موجود ہے، اور چائنا پاکستان کو J31 کا پہلا بیچ اپریل 2026 تک ڈیلیور کرے گا۔ فی الحال بھارت کے پاس کوئی اسٹیل فائٹر جیٹ نہیں ہے، اور نہ اس کے پاس اس کے لیے کوئی منصوبہ ہے۔ امریکہ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی وجہ سے اپنا F-35 اسٹیل فائٹر جیٹ بھارت کو فروخت نہیں کرے گا، اور نہ روس اپنا اسٹیل فائٹر جیٹ Su-57 انہیں دے سکتا ہے، کیونکہ ایک تو روس پر یوکرین جنگ کی وجہ سے معاشی پابندیاں ہیں، اور دوسرا خود روس کو یوکرین جنگ کی وجہ سے جنگی جہازوں کی شدید ضرورت ہے۔ اور بات کی جائے بھارت کے رافیل فائٹر جیٹ کی تو یہ ایک بہترین فائٹر جیٹ مانا جاتا ہے، لیکن یہ 5th جنریشن کے اسٹیل فائٹر جیٹ جیسا کہ J31 کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ رافیل کے ریڈار میں آنے سے پہلے J31 اس کو مار گرا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔